حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک عجیب انوکھا اور نرالا سفر ذکر فرمایا ہے، جو سفر معراج کے نام سے مشہور ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے زندگی میں 2 سفر بڑے تاریخی اور بڑے عجیب فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک سفر آپ کا سفر ہجرت ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرنا، جس ہستی کی زندگی کی 53 سال جہاں گزرے ہوں، جہاں بچپنا گزرا ہوں، جہاں لڑکپنا گزرا ہوں، جہاں جوانی گزری ہو، جہاں اپنا خاندان، قبیلہ اور رشتہ دار ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اجنبی جگہ کو اپنی مسکن بنانا کتنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سفر بھی بڑا عجیب۔ زندگی کی دوسری سفر آپ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا، یہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے معراج والی یہ سفر رجب کے مہینے اور رجب کی 27 تاریخ کو فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے بارے میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی معراج رجب ہی کے مہینے میں تھی۔ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی معراج والی سفر رجب کی 27 تاریخ کو تھی۔ اہل علم، اصحاب تاریخ، ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تاریخ کے بارے میں مختلف نظر آئی ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 10 سال گزرے تھے، اس کے بعد آپ نے 12ویں سال معراج کی سفر فرمائی ہے۔ حافظ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی ہے۔ تاریخ کا ایک معتبر نام حافظ ابن عساکر کا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نبوت کی ابتدائی 5 سالوں میں سے کسی سال معراج کی سفر فرمائی ہے۔ عظیم مورخ علامہ ابن اسحاق وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے معراج کی سفر اپنی نبوت کی 10ویں سال فرمائی ہے۔ عظیم تاریخ دان ہیں علامہ ابن سدی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 12ویں سال اور ذی القعدہ کے مہینے میں معراج کی سفر فرمائی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی سفر وہ ربیع الاول اور آپ کے نبوت کی 13ویں سال فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے ہجرت کے سفر سے 5 سال پہلے معراج کا سفر فرمایا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ سن 10 نبوی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبوت کے ظاہر کیے آپ کا 10واں سال تھا اور رجب کی 27 تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں، یہ چند اقوال اس لیے عرض کیے کہ رجب کے مہینے میں ہونا، رجب کے 27 تاریخ کو ہونا، اس پر کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سن 10 نوی کو اور 27 رجب کو ہجرت کی معراج کی سفر فرمائی ہے، 3 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، ان 13 سالوں میں میرے پیغمبر نے نہ 27 رجب کی رات کو شب معراج منایا ہے، نہ صحابہ کرام کو شب معراج منانے کا حکم دیا ہے، نہ میرے پیغمبر نے خود چراغاں کیا ہے، نہ صحابہ کو چراغاں کرنے کا حکم اور ترغیب دی ہے۔ ان 13 سالوں میں میرے پیغمبر نے کہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات لیلۃ القدر کی رات کی طرح ہے، جس طرح اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت میں کے برابر ہے، اسی طرح شب معراج کی عبادت بھی اتنی افضل ہے۔ اگلی رات، اگلے دن کو نہ میرے پیغمبر نے خود روزہ رکھا ہے، نہ صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا پابند بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی چیز کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، کتنا ہی بابرکت کیوں نہ لگے، لیکن دین وہ کہلائے گا، رب کے ہاں وہ عمل قبولیت کا درجہ پائے گا جس کو میرے پیارے پیغمبر نے خود اپنے عمل میں محفوظ فرمایا ہو یا صحابہ کرام اور امت کو اس طرح کرنے کا حکم دیا۔ کسی پر تنقید مقصود نہیں، اہل ایمان کی اصلاح، پیارے پیغمبر کے صحیح اور صاف اور ستھرے دین سے ملانا، یہ مقصود اور یہی ذمہ داری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور ایک حصہ بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر۔ پہلا والا حصہ جو مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی میرے پیغمبر کے معراج کے اسراء کے حصے کا انکار کرے گا تو یقینی طور پر وہ نص قطعی کا منکر ہو کر کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص اور بابرکت بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ تو یہ سفر تو قرآن پاک کے اس ٹکڑے اور آیت سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کے کسی آیت اور حکم اور ٹکڑے کا انکار کفر ہے۔ دوسرا حصہ میرے پیغمبر کے معراج کا بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر کا سفر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا، اور عروج اور معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھیوں پر اوپر چڑھنا۔ اب جو پہلا حصہ ہے صحابہ کرام کی تقریباً 25 سے زیادہ صحابہ کرام میرے پیغمبر کے معراج والی سفر کو روایت کرتے ہیں۔ 25 صحابہ کرام، کوئی ایک صحابی بھی میرے پیغمبر کے کسی بات کو نقل کریں، میرے اور آپ کے لیے دلیل اور ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہاں صرف ایک نہیں، 25 سے زیادہ صحابہ کرام، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام
حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ام ہانی ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء، حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہن، یہ صحابہ اور صحابیات یہ میرے پیغمبر کے سفر معراج کے ناقل اور راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ سو رہے تھے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ حضرت جبریل فرشتوں کو لے کر تشریف لائے، دروازے سے نہیں آئے، چھت کو پاڑا، نیچے اترے۔ محبت اور عقیدت میں ڈھونڈ کر کہوں گا کہ حضرت جبریل نے اپنے کافوری لب سے میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں کے تلوے کا بوسہ لے کر میرے پیغمبر کو جگایا۔ پھر دروازے کا کنڈی کھول کر آپ حتیم میں تشریف لے گئے۔ خانہ کعبے کے برابر جو جگہ ہے یہ اصل میں خانہ کعبے کی کوٹھی کا حصہ ہے، لیکن اس وقت عرب کے پاس حلال مال اتنا نہیں تھا کہ اس کو بھی ساتھ میں شامل کرتے تھے۔ مشرک بتوں کے پجاری تھے، لیکن خانہ کعبے کو آباد کیا تو حلال مال سے، تو یہ تھوڑی سی جگہ رہ گئی۔ اور اس امت پر، انسانوں پر، مسلمانوں پر اللہ کا احسان، ہمیں اور آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ کھلتا ہے تو کسی ڈکٹیٹر کے لیے، کسی عامر کے لیے، ریاست مدینہ کے نام لیوا والی کے لیے، مجھ اور آپ جیسے غریبوں کو کہاں مدینے کی اور مکے کی زیارت اور کہاں خانہ کعبے کا در اور دروازہ کھلنا۔ اب حدیث کے اندر 2 رکعت پڑھنا ایسا ہے گویا کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر پڑھ لی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر حدیث میں تشریف لے گئے اور وہاں سو گئے، آرام کرنے لگے۔ حضرت جبریل نے یہاں بھی آ کر اٹھایا۔ جو طلبہ تشریف فرمائے ہیں ان کو اب آسانی ہو چکی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ام ہانی کے گھر سے اٹھائے گئے، ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہاں بیت اللہ کے پڑوس یہاں سے اٹھائے گئے، تو پہلے وہاں سے اٹھائے گئے، یہاں آئے، یہاں آپ دوبارہ سوئے، پھر حضرت جبریل نے پھر اٹھایا، پھر آپ کا سینہ مبارک صاف کیا، آپ کا دل مبارک نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، سونے کے پلیٹ میں رکھ کر جو علم اور حکمت سے بھری تھی، پھر پیارے پیغمبر کا دل مبارک اپنے سینے اپنی جگہ پہ رکھا۔ پھر حضرت جبریل نے ایک سواری پیش کی جس کا نام براق، یہ خچر اور بڑے والے گدھے کے درمیان اس طرح کی کوئی سواری تھی، میرے پیغمبر اس پر سوار ہوئے، اور یہ سواری اتنی تیز رفتار کہ ان کے کھر اور قدم لگتے تھے حد نگاہ، جہاں تک انسان کے نگاہ کام کرے وہاں تک ان کا ایک ایک چلن ہوتا تھا، ایک ایک قدم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ بیت المقدس تشریف لائے، راستے میں آپ پہلے مدینہ میں گئے، جہاں مسجد نبوی ہیں، یہاں اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر یہاں سے سوار ہوئے، کوئی دور پر تشریف لے گئے، وہاں اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، پھر وہاں سے تشریف لے جا کر بیت اللہ میں اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے آقا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ پھر آپ بیت المقدس میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس کنڈی کے ساتھ باندھ لیا جس کے ساتھ تمام نبیوں نے اپنی سواریاں باندھی تھی۔ زمانہ گزرتے ہوئے اس کنڈی کا وہ سوراخ بھر گیا تھا، حضرت جبریل نے اپنے انگلی سے وہ صاف کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی ڈال کر اپنے سواری کو باندھا، مسجد میں تشریف لے گئے، صفحہ بنی، آذان ہو گئی، اقامت ہو گئی۔ پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں
روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ روایت اور یہ صحابی بڑا عجیب ہے. صحابی ہمیشہ روایت کرتا ہے پیارے پیغمبر سے، پھر صحابی سے روایت کرتا ہے تابعی. مالک ابن صعصعہ کی یہ روایت، ایک تو یہ سب سے کم حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. پھر اس سے روایت کون کرتا ہے؟ مالک ابن انس عن مالک ابن صعصعہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جب واقعہ معراج کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو امام بخاری اپنے استاد سے اور وہ حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک میرے پیغمبر کا صحابی جس نے مدینے کی ساری زندگی میں میرے پیغمبر کی خدمت فرمائی ہے، خادم خاص ہیں، وہ روایت کرتا ہے اس صحابی مالک ابن صعصعہ سے. اور جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو وہاں حضرت انس بن مالک ڈائریکٹ براہ راست خود روایت کرتے ہیں. لیکن امام بخاری کی روایت میں یہاں حضرت انس بن مالک اپنے دوست، اپنے بھائی مالک ابن صعصعہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ صبح بنی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا میں حیران تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، نہیں پہچانتا تھا میں. دوسری بات یہ ہے کہ اب نماز کون پڑھائے گا. میں ان سوچوں میں تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور عرض کرنے لگے آقا یہ نبیوں کی صفیں ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت 1.25 لاکھ نبی ان کی صفیں بنا دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی اترے ہیں. اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو امامت کے مصلی پر لے آؤ، آپ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. یہ عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے کا وقت ہے. ظاہر بات ہے یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، یہ نفل نماز تھی. اعزاز کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور تمام انبیاء اور ملائک یہ ان کے مقتدی بنے. ہمیں کیا قسمت ملی ہے کہ ہمیں پیغمبر وہ ملا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو امام الملائکہ ہیں. ہم نے اس کی سنت کی آج کیا قدر کی ہے، ہم نے اس کی دین کا آج کیا حلیہ بگاڑ رکھا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور عملی طور پر آپ امام الانبیاء کہہ گئے. پھر آپ سیڑھیوں پر چڑھے، چڑھتے چڑھتے پہلے آسمان پر گئے. حضرت جبریل نے دستک دی. آسمانوں کے ایک سیکورٹی کا نظام، چوکیداری کا نظام، حفاظت کا نظام چیک کرے. دستک ہوئی تو فرشتوں نے کہا من کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا جبریل تمہارا سردار، تمہارا چیف، تمام ملائکہ کا سردار ہیں. آدم سے لے کر میرے پیغمبر تک تمام نبیوں کے پاس آسمانی وحی لانے والا فرشتہ وہ جبریل امین. اس نے کہا میں جبریل ہوں. اکیلے ہیں یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہیں؟ جبریل نے کہا نہیں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ امام الانبیاء ہے. فرمایا خود اپنی مرضی سے لے کر آ رہے ہو یا میرے رب کا حکم ہے؟ جبریل نے فرمایا نہیں رب کا حکم ہے. یہ مکالمہ ہر آسمان پر ہوگا. یہ بتا دیا گھر کا دروازہ بند رکھیں، کوئی دستک دے پوچھیں کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، آپ کے دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے فرمایا من بیٹا کون ہے؟ اس نے کہا انا. اللہ کے نبی نے فرمایا انا من انت، میں تمہیں ہوں، تم کون ہو؟ اب یہ کہنا میں ہوں، آپ کون ہیں اپنا نام بتائیے. میرے پیغمبر نے جو آداب بتائے ہیں وہ آداب یہ ہے کہ دستک میں ایک طرف ہو جائیں تاکہ آپ کے نگاہیں دروازے کے اندر کے منظر کو نہ دیکھیں. دوبارہ دستک دیں، 12 دستک دیں، بس پھر دروازہ توڑنے کی کوشش نہ کریں. پھر آپ چلے جائیں، ہو سکتے ہیں گھر میں کوئی نہ ہو سکتا ہے گھر والے مصروف ہوں، گھر والے اس وقت آپ کے آنے کو نہ چاہتے ہوں.
کئی قسم کے عذریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم تو دروازے پر گئے نکلوا کے رہیں گے. ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے نا کہ اگر ہم خالی واپس گئے کفارہ لازم آئے. تو آپ نے فرمایا کہ دروازے پر دستک دو، ایک طرف کھڑے ہو کر 3 دفعہ، کوئی نکل آئے تو ٹھیک، اور اگر کوئی پوچھے تو اپنا تعارف کرائے، فلانا فلانے کا بیٹا ہوں اور فلاں جگہ رہتا ہوں. بہت دفعہ میرے بھی مہمان آتے ہیں، بچہ آتا ہے سڑے آواز کے، تو ظاہر بات ہے مجھے سڑے ہے تو سڑے کو تو سڑے بلائے گا نا، لیکن اب یہ کون ہے یہ بھی بتاتا ہے، کس کام سے آئے گا یہ بھی نہیں بتائے گا. تو یہاں آسمانوں کا نظام، فرشتہ اپنی سینئر سے پوچھ رہا ہے کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے، کیا رب کو حکم تھا آرڈر ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی آرڈر ہے، رب نے بھیجا تھا، اس کو لے کر آ رہا ہوں. دروازہ کھلا تو پہلے آسمان پر بابا تشریف فرما ہے. حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے محبوب فسلم علیہ، سلام تو کر لیجئے گا، یہ آپ کے بابا ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. اس بابا نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، اور میں خوش آمدید، نیک نبی آیا، میرا نیک بیٹا آیا، میں اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں. آگے چل پڑے، دوسرے آسمان پر دستک دی، وہی باتیں دہرائی گئی. دروازہ کھلا، آپ اوپر چڑھے، 2 خالدار بھائی بیٹھے ہیں. حضرت جبریل نے فرمایا ان دونوں پر سلام کیجیے. آپ نے سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح. اب آدم کا تو بیٹا ہیں لیکن ان دونوں کے نسل میں نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ابن بیٹا نہیں کہا، انہوں نے اخ کہا، بھائی کہا. والنبی صالح، تو یہ دونوں خالدار بھائی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. آپ آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، پھر حضرت جبریل نے کہا سلام کیجئے. سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح. یہ حضرت ادریس علیہ السلام. اس کے اوپر آسمان پر گئے، اسی طرح دستک دی، سلام کہا، سلام کا جواب دیا گیا. حضرت جبریل نے تعارف کروایا یہ حضرت ہارون ہے. اس کے بارے میں بھی پیارے پیغمبر کا آداب، آپ کسی کے پاس جائیں، آپ نے مجھے پہچانا، ہم نے کہا نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانتا؟ کیسے نہیں پہچانا؟ بھائی نہیں پہچانا میں نے. نہیں آپ کیسے نہیں پہچانتے ہو؟ کیوں نہیں پہچانو گے؟ تو پہچان کراؤ گے، فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آپ ملاقات ہوئی تھی، فلاں نے مجھے بھیجا ہے، آپ میرے والد کو جانتے ہیں، میرے بھائی کو جانتے ہیں. یہ آداب ہیں. مجلس میں کوئی آئے تو میزبان کا فرض بنتا ہے کہ نئے آنے والے مہمان کا بیٹے ہوئے کے ساتھ تعارف کر رہا ہے، یہ ہمارے دوست فلانا ہے، تشریف لائے ہیں، یہ فلاں ہمارے بڑے صاحب ہیں، فلاں ہیں، تاکہ مجلس والوں کو آنے کے بارے میں علم ہو، بقیہ مجلس اس کا لحاظ رکھ کے چلائی جا سکے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. تو حضرت جبریل تعارف کر رہا ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے. اگلے آسمان پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا. فرمایا یہ اللہ کے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آگے 7 آسمان کی باری. 7ویں آسمان پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا. پیارے پیغمبر نے دیکھا جیسے ہی خانہ کعبہ ہے اسی طرح کی عمارت وہاں بھی ہے، اور ایک سفید ریش بابا تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں. فرمایا سلام کریں. سلام کیا، سلام کا جواب ملا. اب حضرت آدم نے کہا تھا مرحبا بالابن صالح، یہاں بھی کہا گیا مرحبا بالابن صالح. واہ قربان، مرحبا میرا بیٹا آ گیا. جبریل نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کا دادا حضرت ابراہیم ہے. میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ سفر کا واقعہ بیان کیا ہے تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم تمہارے صاحب، تمہارے پیغمبر کی طرح تھا. یعنی مجھے دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری شکل و شباہت ہے
وہ میرے دادا حضرت ابراہیم کی تھی، اس لیے کہ درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے بیٹے اور اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی ہے۔ پہلے جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کسی پر پرچہ کٹا ہے، ہاں کوئی احتیاط پولیس لے کر کسی کو لے کر گئے ہو تو بتائیں، ضمانت کروا دوں، چھڑوا دوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی پر پرچہ کٹا ہے تو پھر 10 درجے کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ محبت بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ کوئی عجیب سے ایسے بخیل شاید نظر آئے، مال میں نہیں، یہ اپنی نیکیاں بڑھانے میں۔ یہاں سدرۃ المنتہا کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، جھڑ جھنڈے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے والے فرشتے وہاں جاتے ہیں، درخت کے نیچے رک جاتے ہیں، اوپر والے فرشتے آتے ہیں، درخت کے پاس رک جاتے ہیں، وہاں سے احکامات ان کو دیے جاتے ہیں، یہ دنیا میں لائے جاتے ہیں۔ یہ منتہا ہے اوپر سے اترنے والوں کے لیے بھی، نیچے سے چڑھنے والوں کے لیے بھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کے پتے سونے اور چاندی کے ہیں اور رنگ تبدیل کرتا ہے، اور فرمایا اس کے جو پر ہیں وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے، اس طرح بڑے بڑے مٹکے ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں سے چلنا شروع کیا تو جبریل نے عرض کیا آقا یہاں تک کا سفر تو ساتھ میں تھا، لیکن اس سے آگے کا سفر آپ اکیلا کریں گے۔ کیوں؟ جبریل عرض کرنے لگا اس سے آگے اللہ پاک کے نور کے پردے ہیں، حجاب ہیں، نور کے جملے ہیں، میں چل جاؤں، بس میری منتہا یہی ہے، اس سے آگے آپ اکیلے جائیں گے۔ جبریل میں اکیلا ہوں، مجھے وحشت ہوگی، جب میں اس سے آگے ایک قدم بھی اگر میں نے اٹھایا تو بس پرم میرے پر جل جائیں گے، اکیلے جائیں گے آپ۔ فرمایا میں چل پڑا تو مجھے کسی کی لکھنے کی آواز آئی، جس طرح خاموشی ہو کوئی آدمی لکھتا ہو کر کر کی آواز آتی ہے، قلم چلتا ہے صفحے پر، اس طرح کی آواز میں نے سنی۔ یہ فرشتے رب سے احکام لے رہے تھے، لوگوں کے تقدیر لے رہے تھے اور لکھ رہے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے تقدیروں کا صحیفہ یہاں لکھا جا رہا تھا۔ پر میں پردے کھلتے گئے، میں آگے بڑھتا گیا، پردے کھلتے گئے، میں آگے بڑھتا گیا۔ بڑھتے بڑھتے مجھے درد اور وحشت محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں آواز آئی السلام علیکم۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آواز میرے یار حضرت ابو بکر کی ہے۔ آواز میرے یار ابو بکر کی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں چلا جہاں تک مجھے جانا تھا، میں نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ کس طرح کیا ہوگا میرے آقا نے میرا کا دیدار خود دونوں جانتے ہیں، مجھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میرے محبوب نے میری رب کی زیارت اور دیدار کی ہے، بس میں اس کا پابند ہوں۔ کس طرح کی ہیں، کن آنکھوں سے کی ہیں، کیوں کر کی ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سوال کیا کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام عاجزیاں آپ کے لیے ہیں میرے رب۔ میری جتنی بھی عبادت ہیں، خواہ اس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، میرے روح کے ساتھ ہے، میرے مال کے ساتھ ہیں، ہر طرح کی عبادات وہ عاجزی میں آپ کے دربار میں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا اچھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پیغمبر آپ پر میری طرف سے سلام بھی ہو، میری طرف سے رحمتیں بھی ہوں، میری طرف سے برکتیں بھی ہوں۔ اگر آپ یہاں ہیں آپ، مجھے اندازہ ہے میرے 15 منٹ زیادہ ہوئے ہیں، لیکن آپ یہاں ہیں، میں ایک بات بتانے عرض کرنے لگا ہوں، اجازت ہو تو کر لوں، لیکن آپ یہاں ہوں گے تو یہاں ہیں آپ۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر پر سلام کیا ہے، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو۔ ہم اور آپ کسی بڑے کے پاس پہنچے، ہم اپنے بیٹے کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے والد کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے بیوی کو، ہم اپنے دوست کو، ہم اپنے رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں۔ بس مجھے اس مقام تک آنا تو آ گیا،
اب یہاں مجھے ہی اپنے مطالبے پیش کرتے ہیں، میں اوروں کا کیا کروں؟ میرے پیغمبر نے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا اللہ پاک کے نور کے حجابات سے گزرتے ہوئے جب میرے رب نے سلام پیش کیا ہے تو میرے پیغمبر نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے اوپر بھی تیرا سلام، لیکن میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام۔ وہاں بھی میرے محبوب نے مجھے اور آپ کو بلایا نہیں ہے، اور ہم ہر غمی میں بھول جاتے ہیں، ہر شادی میں بھول جاتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے، بڑا بابرکت مہینہ، کتنے سارے نکاح ہوئے، نکاح سنت ہے، اور کس سنت کو کس اہتمام کے ساتھ ادا کیا گیا؟ سنت کو کس اہتمام کے ساتھ؟ گانے والوں کا اہتمام، باجے کا اہتمام، ڈھول کا اہتمام، ہوائی فائرنگ کا اہتمام، پڑوسیوں کو تکلیف کا اہتمام، مسجد کے سامنے سے ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ گزرنے کا اہتمام۔ کیوں بھائی؟ نکاح کی سنت جو ادا ہو رہی ہے، رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی رحمت؟ اور عجیب بات یہ ہے، میں پرسوں حیران تھا کہ 20 سالوں میں یہ بات میں آپ کو نہ سمجھا سکا۔ 20 سال بچہ پیدا ہو کر جوان ہوتا ہے، میں نے تم میں سے جن کی نکاحیں پڑھائی ہیں ان کے بچوں کے نکاحیں پڑھا رہا ہوں۔ عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک آپ کی شادیوں سنت کے مطابق نہ کروا سکا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ شاید میں آپ کو مطمئن نہ کر سکا، شاید سمجھا نہ سکا، اور عام لوگوں سے گلا نہیں، دیندار لوگوں سے گلا ہے، دیندار لوگوں سے، جن کے تبلیغ میں چلے بھی لگے، روزے بھی لگے، 4 ماہ بھی لگے، جو 5 وقت کا نمازی بھی ہیں۔ وہ سالم جب نکاح کا وقت آتا ہے تو میراثی بن جاتا ہے۔ کیوں میراثی بنتے ہو؟ ڈم کیوں بنتے ہو؟ میرے پیغمبر کو امتی بنے، محمدی بنے۔ اگر سنت ہے، ابھی جو سنت 4 آپ نے پڑھی ہیں، وہاں کوئی ڈھول بجانے والا تھا جس نے ڈھول بجایا ہو؟ کوئی گانے والا تھا؟ وہ جس پیغمبر نے آپ کو رب کے سامنے نہیں بلایا، آپ اپنے شادی میں بھول گئے اس کو، آپ اس کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ کس چہرے کو لے کر میرے حبیب کے سامنے کل قیامت کو جاؤ گے؟ شفاعت کے طلبگار بن کر جائیں گے، حوض کوثر کے جام کے طلبگار بن کر جائیں گے۔ کس منہ سے لے کر وہاں جائیں گے ہم؟ وہاں جانے کا پھر ہمارا جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا وہاں جا سکیں گے؟ کچھ چیزیں اپنے احساس کی ہوتی ہے، سوچنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے وہاں تحیہ پیش کیا، عاجزی پیش کی۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب چلو کچھ تحفے میں بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب میرے رب نے میرے پیغمبر کو کیا تحفے دیے، اور میرے پیغمبر نے اس سفر میں آسمانوں کے اوپر اور واپسی پر کیا کیا دیکھا ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سفر